تجارت بہت اہم فریضہ ہے، اور سرکار دو عالم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ شریعت کی روشنی کے اندر تجارت کے اصول بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام ایک جامع دین ہے، وہ صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا ہمیں حکم ارشاد نہیں فرماتا، بلکہ انسان کی زندگی کی مختلف جو شعبہ جات ہیں، ہر شعبہ جات میں اسلام جو ہے وہ ہماری دستگیری فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ تجارت ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ اگر تجارت کو اس انداز میں کیا جائے کہ جو قرآن و حدیث نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، یا جو دین اسلام کی تعلیمات، ان اسلام کی تعلیمات اور جو حدود ایک مقرر اسلام نے عطا فرمائی ہیں، اس حدود کے اندر رہ کر اگر تجارت کی جائے تو تجارت کے معاملے میں ہمارا ہر قول و فعل اللہ رب العزت کے حضور عبادت ہوگا۔ جیسے کوئی شخص مسجد میں نفلی نماز ادا کر رہا ہو اور ساتھ وہ اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، اور دوسری طرف ایک بندہ وہ بازار میں جا کر خرید و فروخت کر رہا ہے، تو جیسا ثواب اللہ کریم جل وعلا کے حضور عبادت کرنے کے معاملے میں ہے، تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار کرنے والے کو ثواب عطا کرے گا، ایسا ہی اس بندے کا قول جو بغرض تجارت ہوگا، جو لین دین کے معاملے میں خریدار سے گفتگو کرے گا، اس کی وہ گفتگو بھی اللہ کے حضور تسبیح شمار ہوگی۔ اللہ، لیکن یہ تب ہوگا جب اسلام کی وہ ساری تعلیمات جو ایک تاجر کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، تاجر اس کو اپنائے گا۔ اب پہلا جو اصول ہے، اس میں مختلف اصول بھی ہیں، قوانین بھی ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تاجر شخص جب تجارت کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کریم جل وعلا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بازار کے اندر موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا اور مسجد کے اندر جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بازاروں کے اندر وہ لوگ جو خرید و فروخت کے معاملے میں مصروف ہیں، انہوں نے فوراً اپنی دکانیں بند کر، اور جیسے ہی ندا آئی اللہ رب العزت کے گھر سے تو وہ فوراً لوگ بازار والے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو گئے۔ قرآن حکیم نے اس کی سرات کو اور اس کی وضاحت کو یوں بیان کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، یہ وہی خوش نصیب ہیں مرد کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت کبھی بھی ان کو اللہ کریم جل وعلا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، فوراً وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو در حقیقت وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ تجارت کے معاملے میں جب وہ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے جب کوئی صدا، پکار، ندا، آواز اذان کے ذریعے پہنچتی ہے تو وہ فوراً اپنے معاملات کو کلوز کر کے وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے جو بنیادی اس کا مقصد ہے ہر تاجر کے لیے، چاہے وہ کسی لحاظ سے بھی تجارت کا کام کرتا ہے، کسی بھی شعبے کے اندر وہ بستا ہے، کوئی بھی شعبہ، وہ گندم کا شعبہ ہے، وہ جانوروں کا شعبہ ہے، وہ دکانداری ہے اس کی، تو پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے بلاوا آئے، اپنے کاروبار کو بند کر کے وہ فوراً اللہ کریم جل وعلا کے حضور حاضر ہو جائے۔ اس پر مزید جو بقیہ اصول ہیں انشاءاللہ اس کو ترتیب کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ قبلہ شاہ صاحب، اس کے اوپر اگلے اصول تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اکثر احباب کو جب عبادت کی طرف بلاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رزق بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگا دیا ہے، وہ بھی کمانا ہے، اب اس کی غرض سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پاس نماز کا وقت، عبادت کا وقت نہیں بچتا، تھکاوٹ ہوتی ہے جی، تو ان کے لیے کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں جی، ایک عبادت ہے جو فرض ہے ہم پر، اور ایک عبادت کا معاملہ مستحب ہے۔ میں اس کی مثال قرآن حکیم سے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو جمعہ شریف کا خطبہ ہے، اس کا وجوبی حکم بعد کے اندر آیا ہے، یہ پہلے اس کا جو سننا تھا وہ مستحب تھا۔ اب کچھ صحابہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے جب جمعہ شریف کا خطبہ دیا، حالانکہ امر اس کا مستحب تھا، استحباب کا تھا، سن لیں تو ٹھیک ہے، نہ سنیں تو کوئی اس پر مواخذے والی بات نہیں ہے۔ تو باہر سے کسی شخص نے وہ دف بھری آواز بجلائی، اس سے مراد یہ تھا کہ اعلان کرنا تھا کہ غلہ آ رہا ہے جس کے اندر گندم اور اس طرح کی اشیاء موجود تھیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ استحباب، وہ مستحب والا معاملہ، مستحب عبادت کو چھوڑا اور باہر چلے گئے رزق کی تلاش کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ انہوں نے حضور کو چھوڑا، آپ اس حالت میں کہ حضور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کریم جل وعلا نے فوراً ارشاد فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرمایا اس غلے کی طرف جانے والو جو اللہ رب العزت کے حضور ہے نا، وہ اس چیز سے بہتر ہے جس کی تلاش میں تم جا رہے ہو۔ اللہ، اب رزق کی تلاش میں ایک بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یا نماز کو چھوڑ کر جا رہا ہے،
تو حاطف غیبی سے یہ ندا اس بندے مومن کے لیے بھی آتی ہے کہ یہ رزق تمہارے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ وہ چیز بہتر ہے جو اللہ کریم جل وعلا کے حضور ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین رزق عطا فرمانے والا. تو لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ عبادات کے معاملے میں اگرچہ وہ رزق اس کا بھی حصول ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، بچوں تک لانا ہے، گھر کے لیے لانا ہے، لیکن بندگی کا جو حق ہے وہ رزق سے مقدم ہے. بندگی مقدم ہے رزق کمانے سے پہلے، یعنی پہلے اس کو پھر رزق ادا کی طرف. جس طرح اس جمعہ والی آیت مبارکہ میں جی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ. اس فضل سے مراد بھی مفسرین نے یہی ذکر کیا کہ اس فضل سے بھی وہ رزق مراد ہے کہ آپ رزق کی تلاش کے لیے زمین کے اندر پھیل جائیں، لیکن پہلے نماز جمعہ کو ادا